أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث و فقہی مسائل کا بیان ہوتا ہے. آج کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج کی نشست میں نماز کا طریقہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب صفت الصلاۃ کے نام سے باب قائم کیا، جس میں وہ حدیثیں جمع فرمائیں جن میں نماز پڑھنے کے حوالے سے، طریقوں کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف جو حدیث کی دو افضل کتابیں ہیں اہل سنت میں، تمام حدیث کی کتب میں ان دو کتابوں کا درجہ بہت افضل ہے. اس میں حضرت ابی ہریرہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے حدیث روایت کی گئی ہے، اور وہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ بیان فرما رہے ہیں: ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد. ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے. فصلی، تو اس نے نماز پڑھی. اس شخص نے یہ نماز جماعت سے نہیں بلکہ اکیلے میں پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحیۃ المسجد کے لیے مسجد میں آیا تھا. تحیۃ المسجد وہ 2 رکعت ہیں جو نفلی نماز کہلاتی ہے، کہ جب کوئی بندہ کسی جگہ، کسی شہر میں جائے اور وہاں مسجد میں جائے اور جماعت کا وقت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ وقت ہے اور مکروہ وقت بھی نہیں ہے، تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے تحیۃ المسجد کی نیت کر کے، یعنی مسجد کا ادب. اسی طرح ایک ہوتا ہے تحیۃ الوضو، کہ جب کوئی بندہ وضو کر لے تو وضو کے کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تحیۃ الوضو کی نیت سے. اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال، تم وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی؟ معراج میں، سفر معراج میں حضور کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی تو حضور فرما رہے کہ میں نے اے بلال تمہیں چلتے ہوئے دیکھا آگے آگے، تو آپ کون سا کوئی ایسا خاص عمل کر رہے ہو جو آپ کو ایسا درجہ مل گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے، ہاں میں جب وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو ہے تحیۃ الوضو 2 رکعت، اور ایک ہے تحیۃ المسجد۔ تو یہ جو شخص ابو ہریرہ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی، فصلی، نماز پڑھی، تو وہ نماز محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تحیۃ المسجد کی نماز ہوگی، کیونکہ جماعت تو تھی نہیں اس وقت، وہ تو اکیلا نماز پڑھی اس نے، تو یہ تحیۃ المسجد ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ حضور کے موجود ہونے کے وقت یہ نماز پڑھی اس نے، ہوتے ہوئے حضور کے۔ اب اس سے کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنا یہ کہیں ریا یا ریاکاری تو نہیں ہے۔ کسی کے سامنے نماز پڑھنا یہ ریاکاری نہیں ہے۔ مسجد میں بہت سے افراد بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے وہ آ کر نماز شروع کر دیتا ہے، تو ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ریاکاری تب تک نہیں ہوگی جب تک نیت نہ ہو ریاکاری کی، یعنی دکھاوا۔ تو دکھاوے کے لیے نیت ضروری ہے۔ صرف کسی کا دیکھ لینا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ دکھاوا نہیں ہے۔ کسی کا یہ دیکھ لینا کہ کوئی خیرات کر رہا ہے یہ دکھاوا نہیں ہے، جب تک وہ عمل کرنے والا ریاکاری کی نیت سے عمل نہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنا یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اس نے آ کر نماز پڑھی، ثم جاء، پھر وہ حضور کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول کے پاس نماز پڑھنے کے بعد، فسلم علیہ، اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ فقہا فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آنے والا بیٹھے ہوئوں کو سلام کر سکتا ہے جو پہلے سے موجود ہے۔ اگر اس وقت کوئی نماز نہ ہو رہی ہو، کوئی درس نہ ہو رہا ہو، کوئی بیان وعظ نہ ہو رہا ہو، کیونکہ مختلف متعدد اوقات ہیں جن میں سلام کرنا منع ہے۔ آنے والا سلام نہ کرے، بیٹھ جائے، سلام معاف ہے، اور سلام کر دیا تو جواب دینا معاف ہے کہ سننے والا جواب نہ دے۔ تو ویسے اگر مسجد میں کوئی آ رہا ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو سلام کر سکتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے سلام کرے، جیسے صحابہ اور یہ شخص جو آیا ہے
اس نے سلام کیا. تو جب اس نے سلام کیا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، اللہ کے رسول نے جواب دیا اس کو کہ تجھ پر بھی سلام ہو. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. کئی لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی جواب دے دے گا تو واجب ادا ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. اور یہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. لم تصلی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ پڑھ کے آیا تھا، سلام بھی کیا، حضور نے جواب دے دیا اور فرمایا لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع، وہ لوٹ گیا. فصلی، پھر نماز پڑھ لی، دوسری بار دوبارہ نماز پڑھی. ثم جاء، پھر آیا حضور کے پاس. فسلم، اور سلام کیا، یعنی دوبارہ سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. حضور نے جواب دیا سلام کا پہلے کی طرح، مگر پھر فرمایا لوٹ جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھو. فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. فقال فی الثالثۃ او فی التی بعدہا، اس نے تیسری بار یا اس کے بعد عرض کیا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سکھائیے. یعنی 2 بار تو پڑھ چکا، 3 بار تو پڑھ چکا، اب آپ ہی مجھے بتا دیجیے. یعنی میری نماز تو درست نہیں ہو رہی، درست ہوتی تو آپ کیوں مجھے فرماتے کہ دوبارہ جا کے نماز پڑھ. کامل نماز نہیں ہو رہی، ضرور اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، نماز ناقص ہو رہی ہے، تو آپ مجھے دوبارہ حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو. علمنی یا رسول اللہ، اب آپ مجھے علم دے دیجئے، آپ مجھے بتائیے نماز کیسی پڑھوں. فقال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، اب حضور نے فرمایا طریقے کے طور پر کہ جب تم نماز کی طرف اٹھو تو وضو پورا کرو. پہلی بات تو یہ کہ وضو نماز کی شرائط میں سے ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. تو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے یہ خیال رکھو کہ وضو ہوا یا نہیں ہوا ہے. یا تو پہلے کا وضو ہو، ایک نماز پہلے وضو سے پڑھ چکے ہو اور وضو باقی ہے تو پڑھ سکتے ہو نماز. لیکن اگر وضو باقی نہیں رہا، ٹوٹ گیا، یا تم تازہ وضو کرنا چاہتے ہو جس کی فضیلت ہے تازہ وضو کی، تو پھر کرو، مگر مطلب یہ تھا کہ وضو کرو. ثم استقبل القبلۃ، پھر کعبے کی طرف منہ کرو. یعنی شرائط میں سے ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ شریف اس طرف رخ کرنا ضروری ہے.
اگر نہیں معلوم تو کسی سے پوچھو. کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں پر کعبہ کس رخ میں ہے, قبلے کی سمت کیا ہے, تو وہاں کے رہنے والے سے پوچھو کہ بھائی یہ کس طرف ہے, قبلہ رخ کدھر ہے, نماز پڑھنی ہے. پوچھ کے پڑھو, یعنی ایسی اٹکل پچو مت کرو, معلوم کر لو. فقہا نے فرمایا اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں کوئی بھی نہیں ہے, جیسے جنگل کا علاقہ, تو پھر اپنے دل کو یقین کے ساتھ کسی طرف متوجہ کرو کہ یہ ہے کعبے کی رخ, یہ ہے قبلہ رخ. پھر اس طرف منہ کر کے نماز شروع کر دو. یعنی پھر اپنے گمان سے کرو, کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں بتانے والا وہاں. لیکن اگر کوئی بتانے والا ملتا ہے تو پھر اس سے پوچھو کہ قبلہ کس طرف. تو حضور نے فرمایا ثم استقبل القبلۃ, کہ جب وضو کر لیا تو اب قبلہ رخ ہو جاؤ. فکبر, اور پھر تکبیر کہو, تکبیر تحریمہ, پہلی تکبیر اللہ اکبر. کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں, انگوٹھے, اور ہاتھ باندھ لیں زیر ناف. یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی, یعنی نماز کی نیت باندھ لی آپ نے اور نماز شروع کر دی. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. اب فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جتنا تم کو قرآن آسان ہو پڑھ لو. یعنی کوئی سورت تمہیں یاد ہے, پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو. تم اکیلے ہو, چھوٹی سورت بھی پڑھ سکتے ہو اور بڑی سورت بھی پڑھ سکتے ہو, یہ تم پر ہے, تمہارے ذوق شوق پر ہے. یا کوئی ایک بڑی آیت پڑھ لو, یا 3 چھوٹی آیات پڑھو جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو جائے, تو یہ قرأت کا فرض ادا ہو جائے گا. اس سے کم نہیں. ایک آیت سے کم کی تلاوت کو تلاوت نہیں سمجھا جاتا نماز میں. قرأت اس کو شمار نہیں کیا جاتا. تو ضروری کیا ہے, یا کوئی ایک سورت پڑھو, یا ایک بڑی آیت پڑھو, یا 3 چھوٹی آیات پڑھو جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو گئی, اور کہیں سے بھی پڑھ لو. قرآن میں فرمایا اللہ نے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن میں سے جہاں سے تمہیں آسان ہو پڑھ لو. یعنی اس کی پابندی نہیں ہے کہ کون سی سورت پڑھیں, کون سی آیت پڑھیں, اس کے لیے تم کو مجبور نہیں کیا گیا. پورے قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی تمہیں پڑھنا ہو پڑھ لو. صرف خیال ایک بات کا رکھنا ہے, وہ کیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں جو کچھ پڑھ رہے ہو, اگلی رکعت میں اس سے آگے والی کوئی آیت پڑھو, پیچھے والی نہیں. یہ خلاف ترتیب ہے اور جان بوجھ کے پڑھنے سے گناہ ہے, الٹ ہو جائے گا نا. واجبات قرأت میں سے ہے کہ آپ پہلی رکعت میں جو کچھ پڑھ رہے ہو, اگلی رکعت میں اس سے کوئی آگے والی چیز پڑھو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا پڑھا, اور اب دوسری رکعت میں اس سے آگے کیا ہے. مثلا آپ نے پڑھی سورۃ العصر, اب سورۃ العصر پڑھنے کے بعد آپ اس سے پیچھے نہیں پڑھیں گے, اگلی رکعت میں اس سے آگے جائیں گے. انا اعطیناک الکوثر پڑھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ آگے ہے. قرآن کی ترتیب میں سورۃ العصر پہلے ہے اور سورۃ الکوثر بعد میں ہے, تو یہ ترتیب کا دھیان رکھنا ضروری ہے. مگر
کہیں سے بھی پڑھ لو جو تمہیں آسان ہو۔ پھر حضور نے فرمایا ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر تم رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، یعنی اب جب تم قرأت کر چکے تو اب رکوع کرنا ہے، اور یہاں تک رکوع میں رہو کہ مطمئن ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کم سے کم 3 بار تسبیحات پڑھ لیں رکوع کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ہو گئی 3 بار کم سے کم، زیادہ کی اکیلے میں کوئی قید نہیں، 3 سے لے کے 5 یا اور زیادہ، لیکن کم سے کم 3۔ تو مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور نماز میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر رکن میں 3 تسبیح کے مقدار ٹھہر کر اگلا رکن کرنا ہے۔ جیسے رکوع سے اٹھے 3 تسبیح کے مقدار ٹھہر کر پھر اگلا سجدہ کر لیا۔ چنانچہ اب فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ارفع حتی تستوی قائمہ، پھر رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ، حضور نے فرمایا پھر سیدھے ہو جاؤ، یعنی رکوع کرنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی پڑھے اللہم ربنا لک الحمد، یہ دونوں چیزیں پڑھنا کھڑے ہو کر۔ پھر فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، کہ پھر 3 تسبیحات سکون کے ساتھ پڑھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ کم سے کم 3 مقدار 3 دفعہ ہوگا۔ پھر فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ، ایک سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھے۔ ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدہ کرو یعنی دوسرا، یہاں تک کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، اور ثم ارفع حتی تستوی قائمہ، اور پھر اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یعنی اگلی رکعت کے لیے۔ ثم افعل ذالک فی صلاتک کلھا، حضور نے فرمایا کہ پھر اپنی ساری نماز میں یہی کرو، یعنی اسی طرح کرو، طریقہ جو بتایا گیا۔ اب یہ حدیث یہاں ختم ہوئی، اور اس پہ کیا معلوم ہوا؟ تعدیل، یعنی اعتدال کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرنا، سکون کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس شخص کو کیوں کہا دوبارہ نماز پڑھو؟ پھر وہ پڑھ کے آ گیا، پھر فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، نماز نہیں ہوئی۔ تو نماز نہیں ہوئی کا مطلب یہ تھا کہ نماز ناقص ہے، فرض تو ادا ہو گیا تمہارا، لیکن نماز میں اطمینان سے ارکان کو ادا کرنا یہ واجبات میں سے، ضروریات میں سے، کہ اس طرح نہ ہو کہ کوئی دیکھ کر یہ کہے کہ یہ تو بوجھ سمجھ کے سر سے اتار رہا ہے، جیسے کوئی چیز اتار کے پھینکو رسمی طور پر، فرض اتارو بھائی گلے سے، نہیں، نماز میں حضور قلب
دل کو حاضر رکھنا، توجہ، جو پڑھا جا رہا ہے اس پر توجہ رکھنا، اور خشوع و خضوع کا مطلب سکون اور ادب، اس کو بھی نماز کے اندر قائم رکھنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو۔ نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ نماز کے اندر ایسے ارکان آتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب کرنے والے ہیں، جیسے سجدہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فسجد واقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بندہ نماز کے اندر سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو سجدہ بہت عظیم رکن ہے نماز کا، کہ سب سے زیادہ بندے کی عاجزی نماز کے کس رکن میں ظاہر ہوتی ہے؟ سجدے میں، کیونکہ سجدے میں بندہ زمین سے اپنی پیشانی کو لگا دیتا ہے، ناک کے سرے کو بھی لگا دیتا ہے، ناک کی ہڈی کو دبا دیتا ہے، گویا اپنے آپ کو عاجز اور مسکین بنا کر بارگاہ الہیہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ عجز و انکسار والی نماز کا رکن ہے سجدہ، عجز و انکسار والا رکن ہے۔ تو اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے اس صحابی کو جو فرمایا 2 بار یا 3 بار کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھو۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے کہا کہ حضور آپ مجھ کو سکھا دیں، تو حضور نے پھر اس طرح سکھایا، علم اس طرح دیا کہ نماز کو ایسے بھاگتے ہوئے ادا مت کرو کہ نماز کا لطف ہی ختم ہو جائے، بلکہ نماز کو شائستگی کے ساتھ ادا کرو، جس میں تمہیں خود مزہ آئے، تسبیحات پوری طرح پڑھی جائیں، قرأت اچھی طرح کی جائے، الفاظ تمہیں خود سنائی دیں، جو تم پڑھ رہے ہو تمہارے کان میں آواز آئے، اس کی پتہ چلے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اور تمام ارکان، رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو یا قعدہ ہو، اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کرو۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں یہ معلوم ہو گیا کہ نماز جو ایک بڑی افضل عبادت ہے، اس کو جب کوئی اکیلے میں پڑھ رہا ہے تو پھر ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب بندہ جماعت میں ہوتا ہے تو وہ اختیار میں نہیں ہوتا اپنے، وہ امام کے تابع ہوتا ہے۔ اگر رکوع میں گیا، امام نے رکوع سے سر اٹھا دیا، اسے بھی سر اٹھانا پڑے گا، اور امام رکوع میں گیا، اسے بھی جانا پڑے گا، امام سجدے میں گیا، اسے بھی جانا پڑے گا، سجدے سے اس نے سر اٹھا لیا، اس کو بھی اٹھانا پڑے گا، چاہے 1 بار تسبیح ہوئی ہو، چاہے 2 بار ہوئی ہو تمہاری، چاہے 3 بار ہوئی ہو، یا تم نے 3 بار سے بھی زیادہ پڑھ لیا ہو، لیکن امام کو فالو کرنا پڑے گا، امام کے تابع ہونا پڑے گا۔ یہ جماعت کی صورت میں مقتدی کے لیے حکم ہے، لیکن وہ منفرد ہے اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ان صحابی کو، ان صحابی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ خلاد بن
رافع انصاری صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شہید بھی ہوئے، یعنی شہادت کا درجہ ان کو ملا، یہ وہ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ایک حدیث سے کئی مسائل ہمیں پتہ چلے۔ سلام کا مسئلہ، کلام کا مسئلہ، نماز میں تعدیل ارکان کہتے ہیں اطمینان کے ساتھ نماز کے ارکان کو ادا کرنا، اس کا پتہ چلا، اور نماز کیسے کامل ہوگی یہ پتہ چلا، کیسے ناقص رہے گی یہ معلوم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔